اللہ اکبر السلام علیکم. مجبوراً گھروں سے نکلنا پڑا، مجبوراً ہمیں گراؤنڈ میں آنا پڑا، اس لیے کہ ہم برداشت نہیں کریں گے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر کوئی انگلی اٹھائے، یہ ہمیں گوارا نہیں. پھر تو گستاخانہ الفاظ کیسے ہمیں گوارا ہو سکتے ہیں؟ اگر ہمیں ایمان ہے، اگر ہمیں اللہ پہ بھروسہ ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، ہمارا رب فرماتا ہے کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، مومن جو ہوتے ہیں وہ اللہ سے شدید محبت رکھتے ہیں، اپنے رب سے شدید محبت رکھتے ہیں. لیکن اگر ہم دیکھیں تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ ہمارے اس اللہ کی محبت کے اہم جز ہیں. تو لہٰذا اگر اللہ سے ہمیں محبت کا دعویٰ ہے تو پیارے رسول کی اتباع ہمارے لیے فرض ہو جاتی ہے. پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش پہ چلنا ہمارے لیے فرض ہو جاتا ہے، کیونکہ انہی کے نقش سے، انہی کی سیرت سے، انہی کے اس پیغام سے ہمیں اللہ کا تعارف حاصل ہوا، ایک رب کی بندگی کا تعارف ہوا. اگر ہم اللہ کے سامنے اس وقت ماتھا ٹیکتے ہیں، اللہ کو مان رہے ہیں، لیکن یہ کس کی بدولت سے، یہ کس کے ذریعے ہمیں حاصل ہوا؟ کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے، ان کی سیرت سے ہم نے یہ سبق سیکھا. لہٰذا جیسی محبت ہمیں اللہ پر ہے، کیونکہ اللہ ہمارا رب ہے، وہ ہمارا خالق ہے، وہ ہمارا مالک ہے، وہ ہمارا رازق ہے. لہٰذا جب ہمیں اللہ پہ محبت کا دعویٰ ہے، عشق کا دعویٰ ہے، تو لازمی چیز ہے محمد رسول اللہ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اللہ کے میسنجر ہیں، اور پوری انسانیت کے لیے. یہ ہماری بدقسمتی ہے کہ لوگ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس نقش کو نہیں پہچان رہے، پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سیرت کو نہیں پہچان رہے. بدقسمتی سے اگر اس سادھو کو یہ معلوم ہوتا کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ رحمت للعالمین ہے، جیسے اللہ ہے وہ ہم سب کا رب ہے، تو رسول ہے وہ ساری انسانیت کا رسول ہے. رسول کی زندگی کو رکھنا، ان کو سامنے رکھنا چاہیے تھا. رسول کی زندگی اگر وہ دیکھتے، وہ سمجھ جاتے کہ پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نہ صرف مسلمانوں کے امن والے پیغمبر ہیں، نہ صرف پوری انسانیت کے امن والے پیغمبر ہیں، پوری انسانیت کے لیے وہ رہبر بنا کر بھیجے گئے ہیں. جیسے ہوا ہم سب کے لیے، پانی ہم سب کے لیے، سورج کی روشنی ہم سب کے لیے، اسی طرح سے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی جو ہے وہ پوری انسانیت کے لیے ہے. یہ صرف مسلمانوں کا ہی نبی نہیں ہے. اگر ہمیں نجات چاہتے ہیں تو ہمیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا فالوور ماننا ہوگا، اپنا میسنجر میں ماننا ہوگا، اپنا گائیڈ لائنر ماننا ہوگا. تب جا کر ہماری نجات اس دنیا میں بھی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی اسی میں مضمر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو، فاتبعونی یحببکم اللہ، میں تم سے محبت کروں گا. اگر تم پیارے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی نہیں کرتے ہو تو کوئی محبت کا دعویٰ، تمہارا دعویٰ کرنا بالکل نامکمل ہے، کھوٹا ہے. اگر تمہیں پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع نہیں ہے تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہمیں سامنے رکھنا چاہیے. لہٰذا ہم کسی مذہب کو چیلنج نہیں کرتے ہیں، ہم کسی کے مذہب کے فالوور کو لان تان
अमन नहीं करते और न ये हमारा उसूल है और न ये हमें इस्लाम इजाजत देता है कि तुम दूसरों के मज़ाहिब की नुक्ताचीनी करो या उनके बुतों की मुखालफत करो। ये हमें सेवा नहीं देता और न हम कभी गुस्ताखाना अल्फाज कहेंगे। क्यों कहेंगे? हमें मना किया गया है। प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि आप बुतों के लिए कोई गलत मत कहो। अगर आप इन बुतों के लिए गलत कहोगे, गालियां दोगे, ये आपके रब को गालियां देंगे। तो लिहाजा उस शख्स से मैं हुकूमत से मुतालबा करता हूँ, मौजूदा हुकूमत से, अगर उनमें इंसानियत का दर्द है तो मैं मौजूदा हुकूमत से मुतालबा करता हूँ कि ऐसे शख्स को फांसी की जाए, ऐसे शख्स को वाजिबुल कत्ल किया जाए जो इंसानियत में बदन नहीं फैलाए। हम अमन चाहते हैं और प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 63 साल जिंदगी को देखो, वो अमन का कहवर है, अमन का पैगाम दिया है मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। उन्होंने इंसानों तक को अमन नहीं दिया, जानवरों तक को अमन दिया, पेड़ पौधों के लिए यानी जो हमारे चौपाए हैं जानवर उन तक भी अमन का पैगाम पहुंचाया। तुम किसी नाहक जानवर को भी कत्ल मत करो। फिर इंसानियत को कत्ल करना चाहिए मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हिस्सा हो सकता है। तो बहरहाल हम इसी वजह से हमें ये दर्द है, हमें अंदर से एक दर्द महसूस हुआ। इसी दर्द को हम सोशल मीडिया पे लाने आए हैं ताकि पूरी इंसानियत में अमन फैल जाए और ऐसे शख्स को जो अमन के माहौल को खत्म करने जा रहा है उसको कत्ल किया जाए। और इसी के साथ मैं अपने अल्फाज वापस लेना चाहता हूँ और मैं आप सबका शुक्रिया करता हूँ कि आपने भरपूर मुजाहिरा किया, अमन का प्रोटेस्ट हमने यहाँ पे किया। तो मेरा हमारा हक बनता है